ہم تم اور محبت ایک خوبصورت ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ناول ضرور پسند آئے گا۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ یہ کینٹین کہاں ہے سس جی؟ وہ یونیورسٹی کے خوبصورت سبز خاص پہ ایک کتاب لیے بیٹھا تھا۔ اس کی پوری توجہ اس کتاب پر تھی، لیکن اچانک سنائی دینے والی خوبصورت نسوانی آواز نے اس کی توجہ کا تسلسل توڑ دیا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا اور پلک جھپکنا بھول گیا۔ اس کے بالکل قریب ایک سبز آنکھوں والی لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے ماسیوں کے انداز میں پورے تن پہ سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ شکل سے ہی کسی دیہات کی لگ رہی تھی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی وہ کینٹین کہاں ہے؟ اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ اس نے اس لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ جی میں یہاں آج ہی آئی ہوں۔ وہ سامنے، اس نے انگلی کے اشارے سے اپنے سامنے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا وہ لڑکی تھوڑی گھبرا گئی۔ جی وہاں تو بہت رش ہے۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ اس نے عام انداز میں کہا۔ جی وہاں تو بہت لڑکے کھڑے ہیں، میں کیسے جاؤں؟ اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ میں بھی تو لڑکا ہوں، میرے پاس آتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ اس نے دیکھا اس لڑکی کی نگاہیں مزید جھک گئیں۔ وہ جانے کے لیے واپس پلٹی جب اس نے اس لڑکی کو آواز دی، سنو جی کیا لانا ہے مجھے بتائیں، میں لا کر دے دیتا ہوں، ایک بسکٹ اور ایک جوس۔ اس لڑکی نے اپنی مطلوبہ چیزوں کے نام بتائے اور اگلے لمحے وہ اس لڑکی کی چیزیں لیے واپس آ رہا تھا۔ وہ اب بھی نظریں جھکائے کھڑی زمین پہ گھاس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لیں۔ اس نے جوس اور بسکٹ اس لڑکی کو تھما دیں۔ جی شکریہ، کتنے پیسے ہیں؟ کوئی بات نہیں۔ نہیں بتائیں پلیز، میری دادی کہتی ہیں کبھی کسی لڑکی سے پیسے نہیں لینے چاہیے۔ اس نے ادائے بے نیازی سے جواب دیا۔ اور میری دادی کہتی ہیں کسی اجنبی سے کبھی ادھار نہیں لینا چاہیے۔ وہ پیسے اس کی کتاب پہ رکھ کر وہاں سے چلی گئی اور وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دادی نے یہ سکھایا اپنی لاڈلی پوتی کو کہ کسی اجنبی سے پیسے نہیں لینے چاہیے، لیکن یہ نہیں سکھایا کہ کسی اجنبی سے مدد بھی نہیں لینی چاہیے۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ وہ واپس گھاس پر بیٹھ گیا، مگر اب اس کی توجہ کتاب پہ بالکل نہیں تھی۔ اس کا دماغ کہیں اور تھا، اس کی سوچ کا مرکز کہیں اور تھا۔ کہاں یہ اسے خود معلوم نہیں تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی کی خوبصورت سیڑھیوں پر بیٹھا تھا اور سامنے مختلف لڑکیوں اور لڑکوں کو اپنی اپنی کلاسز میں جاتا دیکھ رہا تھا۔ کیوں دیکھ رہا تھا اسے خود بھی نہیں پتا، اور واقعی دیکھ بھی رہا تھا یا نہیں۔ جی السلام علیکم۔ اس کے پاس سے ایک مانوس آواز ابھری۔ وعلیکم السلام۔ اس کا جواب ادھورا رہ گیا۔ سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے لب شاید ہلنا بھول گئے۔ اس کے چہرے پہ آج بھی وہی معصومیت اور وہی سادگی تھی۔ جی میں اپنا رجسٹر گھر بھول آئی ہوں، کیا آپ کے پاس کوئی اضافی رجسٹر ہے؟ اس لڑکی نے خیریت دریافت کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کیا، سیدھا اپنا مدعا بیان کیا، اور وہ اس لڑکی کی بے تکلفی پہ حیران رہ گیا۔ پوری یونیورسٹی میں وہ صرف اسی پہ حق جمانے آ گئی اور اسے یہ بے تکلفی اچھی لگ رہی تھی۔ کیوں؟ کس لیے؟ اسے نہیں معلوم۔ وہ لڑکی اب بھی اس کے جواب کی منتظر کھڑی تھی اور اس نے اپنے بیگ میں سے اپنا قیمتی رجسٹر نکال کر اس لڑکی کے ہاتھ میں تھما دی۔ حالانکہ یہ رجسٹر اس کے خود کے لیے بھی بہت اہم تھی، لیکن اسے رجسٹر دینے سے وہ خود کو روک نہیں سکا۔ وہ اس لڑکی کو انکار نہیں کر پایا۔ شکریہ جی، میں لیکچر نوٹ کرنے کے بعد آپ کو واپس کر دوں گی۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، شاید اس کے سماعت سننے سے انکاری ہو گئے تھے۔ بس اس وقت اس کے جسم کے صرف دو حصے ہی کام کر رہے تھے، دل اور آنکھیں۔ اس کے خیالوں کا مرکز وہ دیہاتی سادہ لڑکی تھی۔ وہ وہاں سے کب کی جا چکی تھی، مگر اس کا ذہن ابھی بھی وہیں تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس طرح کی لڑکی سے ملا۔ اس نے ہمیشہ فیشن زدہ میک اپ سے بھرپور لڑکیوں کو اپنے ارد گرد پایا، جو نئے فیشن جدید کپڑے پہن کر مختلف ادائیں دکھاتی ہیں، مگر یہ لڑکی ان سب سے منفرد تھی، سب سے الگ۔ آج کے دور میں اتنے بڑے شہر کے اتنے بڑے یونیورسٹی میں اس طرح کی سادہ لڑکی واقعی اسے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی،
اور وہ روحیل ابراہیم جس نے آج تک کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا، جس کی کسی لڑکی تو کیا کسی لڑکے سے بھی کوئی خاص دوستی نہ تھی، وہ زندگی میں پہلی بار ایک دیہاتی سادہ لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور خوبصورتی سے ناواقف نہ تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کتنی لڑکیوں کی سوچوں کا مرکز ہے اور کتنی لڑکیاں اس کے بارے میں باتیں کرتی ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جہاں سے گزرتا ہے وہاں کھڑی لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگتی ہے، مگر اس سب کے باوجود اس نے کبھی کسی لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ اور یہ یہاں آ کر اسے کیا ہو رہا تھا؟ اس لڑکی سے اس کی آخری ملاقات۔ اس نے اس لڑکی کو کئی بار دیکھا تھا، کبھی گھاس پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھتے ہوئے تو کبھی بس کا انتظار کرتے ہوئے۔ کئی بار اس کا دل چاہا جا کر اس لڑکی سے بات کرے، مگر کبھی خود میں اتنی ہمت ہی نہیں پیدا کر پایا۔ اسے نہیں معلوم اس کے اندر یہ خواہش کیوں پیدا ہو رہی ہے، مگر اس کا اپنے دل پہ زور نہیں رہا۔ اس کا دل دن بے دن بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ اسے ایک ایسے موقع کی تلاش تھی جب وہ اس لڑکی سے بات کر سکے، اور ایک دن اسے وہ موقع مل گیا۔ اس دن جب گرمی اپنے عروج پر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، وہ اپنے سیاہ اے سی والی کار لیے یونیورسٹی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل کر اپنے گھر کی طرف روانہ تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اسے وہ لڑکی دکھائی دی۔ وہ وہاں کھڑی شاید بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کا چاند سا چہرہ سورج کی روشنی میں مزید چمک رہا تھا۔ اسے اتنی شدید گرمی میں دھوپ میں کھڑی اس لڑکی پہ بہت ترس آیا۔ وہ اپنے کار سے باہر نکلا۔ سورج واقعی آگ برسانے میں مصروف تھا۔ یہ احساس سے کار سے نکلنے پہ ہوا۔ وہ لڑکی بیچاری کب سے وہاں کھڑی دھوپ میں چل رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ بے اختیار اس کے قدم اس لڑکی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ اپنے قدموں پہ بھی اختیار کھو چکا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کے پاس پہنچ کر ماتھے سے پسینہ پہنچتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ایک نظر اس لڑکے کو دیکھ کر اس نے منہ دوسری طرف پھیر کر جواب دیا، آپ یہاں بس کا انتظار کر رہی ہیں؟ سوال احمقانہ تھا، مگر وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ جی، اس نے سادہ جواب دیا۔ وہ جو اسے ایک غصے بھری نگاہ اور طنزیہ جواب کا منتظر تھا، ایک پل کے لیے حیران ہو گیا۔ آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی۔ پتہ نہیں بس کب آئے گی۔ چلیں آپ، بس ابھی آنے ہی والا ہوگا۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں بندھی گھڑی کو دیکھا۔ آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے، یا پھر آپ کی دادی نے منع کیا ہے کہ کسی اجنبی سے لفٹ نہیں لینی چاہیے؟ اس نے دادی کو قصداً کھینچ کر ادا کیا، اور وہ اتنی نادان اور ناسمجھ نہیں تھی جو اس کے طنز کو ہی نہ سمجھ پاتی۔ اس نے ایک نظر ادھر ادھر سڑک پہ دھڑائی۔ جب بس آتی نظر آئی تو وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ جا کر کار میں بیٹھ گیا اور اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جی، مجھے کار کا دروازہ کھولنا نہیں آتا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سن گلاسز اتار کر اس لڑکی کو غور سے دیکھا۔ یہ لڑکی اسے حیران کر رہی تھی۔ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس نے اسے کار کا دروازہ کھول دیا۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ جب گاڑی اپنے سفر پہ رواں تھا تو روہیل نے بات شروع کرنا چاہی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ لڑکی کبھی خود سے کوئی بات شروع نہیں کرے گی۔ ہاسٹل میں گود پہ نگاہیں جمائے اس نے جواب دیا، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا گیا، حالانکہ یہ اس کا پہلا سوال ہونا چاہیے تھا۔ حور سبحان۔ جواب اسی سادگی سے دیا گیا، حور سبحان۔ اس نے نام زیر لب دہرایا اور مسکرا دیا۔ واقعی اس لڑکی کا نام حور ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے سوچا، آپ کا گھر کہاں ہے؟ وہ اتنی جلدی باتوں کا سلسلہ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مظفر گڑھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں۔ وہ لڑکی صرف انہی سوالوں کے جواب دے رہی تھی جو اس سے پوچھے جا رہے تھے۔ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اچھا، آپ کا ہاسٹل کس طرف ہے؟ یہاں سے سیدھے جا کر بائیں طرف سڑک مڑتی ہے اور وہاں ایک بہت بڑے حلوائی کی دکان ہے۔ اس کے سامنے تاجو بوا کا گھر ہے۔ بس تاجو بوا کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر میرا ہاسٹل ہے۔ اس نے اسی معصومیت سے جواب دیا۔ اس نے ایسا نقشہ کھینچا کہ وہ باختیار کہکا لگانے پہ مجبور ہو گیا۔ کیا ہوا جی؟ کچھ نہیں، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا۔ اس لڑکی کی سادگی اسے دن بدن متاثر کر رہی تھی۔ وہ اپنے جاننے والوں میں سے کم ایسی لڑکی پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ لڑکی اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا تھا، سادہ سے لون کے کپڑوں میں ملبوس وہ اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی، ان لڑکیوں کے مقابلے میں جو 10,000 کے کپڑے پہن کر چہرے پہ مصنوعی میک اپ کا نقاب اوڑھ لیتی ہیں۔ اسے اس کے ہاسٹل ڈراپ کر کے اس نے اپنی گاڑی گھر کی طرف گھما دی۔ گھر آ کر بھی اس کی سوچوں کا تسلسل برقرار رہا۔
اور یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے، وہ اسی طرح یونیورسٹی سے کار نکال کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا جب اس کی نظر سڑک پہ چلتے ہوئے لڑکی پہ پڑی۔ پاس جانے پہ پتہ چلا وہ حور تھی۔ اس نے کار اس کے قریب روک دی، وہ بھی اچانک چلتے چلتے رک گئی۔ روحل کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا وہ لڑکی اپنے آنسو پوچھ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میں ہاسٹل جا رہی ہوں۔ اس نے نظریں چرائیں۔ کیسے جا رہی ہیں؟ پیدل؟ جی۔ اس سے اس جواب کی توقع ہرگز نہ تھی۔ واٹ؟ ہاسٹل اور پیدل؟ آر یو اوکے؟ بس ویسے واک بھی ہو جائے گا۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ واک کرنے والی لڑکی ہرگز نہ تھی، ضرور وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ واک؟ وہ مزید حیران ہوا۔ بس نہیں ملی؟ کیا ملی تھی؟ مگر اس نے نگاہیں نیچی کر لیں۔ تو آپ بس میں کیوں نہیں گئیں؟ جواب دینے کی بجائے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور وہ ایک دم بکھلا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے سامنے کسی لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ وہ میرے پاس کرایہ نہیں تھا، جو پیسے لائی تھی ان سے نوٹس خریدے تھے۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان اپنی بات مکمل کی اور پھر سے رونا شروع کر دیا۔ کیا؟ لیکن تم اس طرح، مطلب مجھ سے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ پھر اس نے کار کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا اور خود بھی کار میں بیٹھ کر کار سٹارٹ کر دی۔ اس کی حیرت ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا اب رو مت، یہ ٹیشو لیں۔ اس نے اس کی طرف ٹیشو بڑھائے۔ اسے اس کے آنسوں سے حقیقتاً بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ باقی کا راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا۔ اس دن سورج اپنی تپش دکھانے میں ناکام تھا کیونکہ سورج کے راستے میں گہرے سیاہ بادل حائل تھے۔ موسم حد سے زیادہ خوشگوار تھا۔ ایسے موسم میں اسے کسی کی شدت سے یاد آ رہی تھی، مگر جس کی یاد آ رہی تھی وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اسے پوری یونیورسٹی میں تلاش کر رہا تھا جیسے اس کی کوئی قیمتی شے اچانک گم ہو گئی ہو۔ اس وقت جب وہ تھک ہار کر یونیورسٹی کے خوبصورت گارڈن میں آ گیا تب اسے وہ نظر آ گئی، دور ایک درخت کے نیچے بیٹھے کچھ لکھتے ہوئے۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکان پھیل گئی، دل کی دھڑکن ترتیب سے ہٹ گئی اور قدم ایک بار پھر بے اختیار ہو چکے تھے۔ وہ اس طرف بڑھ رہے تھے جہاں وہ بیٹھی تھی۔ اتنے خوبصورت موسم میں آپ یہاں بیٹھی کیا لکھ رہی ہیں محترمہ؟ وہ اس کی اچانک آمد پہ چونک گئی۔ وہ شرما کر نگاہیں نیچی کر لیں۔ اسے اس کی یہ شرمیلی ادا بھا گئی۔ چلو کہیں وزٹ پہ چلیں جی۔ اس کے اس جی میں سوال زیادہ تھا یا جواب وہ نہیں سمجھ سکا، مگر اس کی کسی بھی مزاحمت کو خاطر نہ لاتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جواب میں اسے بھی زبردستی یا خوشی سے مگر اٹھنا ہی پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی کار شہر کے بڑے سڑکوں کو ناپتے ہوئے ایک بہت بڑی عالیشان ہوٹل کے سامنے کھڑی تھی۔ آئیں باہر۔ وہ کار پارک کر کے باہر نکلا اور اس کے انتظار میں کھڑا تھا جبکہ وہ آرام سے گود پہ نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ تب اس نے ہی جا کر کار کا دروازہ کھولا، تب اسے مجبوراً باہر ہی آنا پڑا۔ وہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی ہوٹل کے اندر داخل ہوئی۔ وہ کافی جھجک رہی تھی اور اسے اچانک اس کے جھجک کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ اس وقت اس میں اور اس لڑکی میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ کافی مہنگے کپڑوں میں تھا اور اس کے ساتھ چلنے والی وہ لڑکی ایک سادہ سے لون کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی حیران کن نگاہیں وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا، مگر اس نے کبھی اپنی ذاتی زندگی میں دوسروں کی دخل اندازی پہ توجہ نہ دی۔ آپ کیا لیں گے؟ وہ آس پاس لوگوں کو دیکھ رہی تھی جب اسے ہاتھ ہلا کر اسے مخاطب کرنا پڑا۔ جو آپ کو پسند ہو جی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ یہ سوال پوچھنے سے پہلے وہ اس سے اسی جواب کی توقع کیا بیٹھا تھا۔ کھانے کے بعد اس نے حور کو ہاسٹل ڈراپ کیا اور خود بھی گھر واپس آ گیا۔ کچھ دنوں سے وہ اپنے اندر ایک نئی تبدیلی کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا یہ تبدیلی کیسے تھی، کیوں تھی۔ جب سوچنے میں پتا چلا تو وہ مزید حیران ہو گیا۔ یہ کیا انکشاف تھا؟ اس کا خود پہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس بات پہ جو اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ وہ اتنے دنوں تک دل کی باتوں کو نظر انداز کرتا رہا، مگر وہ مزید ایسا نہیں کر سکا کیونکہ اس کا دل بہت بڑا انکشاف کر چکا تھا اور اس عجیب انکشاف
इंसाफ पे सबसे ज़्यादा वो खुद हैरान हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, इसे मोहब्बत कैसे हो सकती है। हर इंसान को मोहब्बत हो सकती है, लेकिन इसे रोहिल इब्राहिम को कभी मोहब्बत नहीं हो सकती, और वो भी इस लड़की से जिसे कार का दरवाज़ा तक खोलना नहीं आता। वो देहाती सादा लड़की, कितने पल वो हैरान आईने के सामने बैठा रहा। वो अपने अंदर कई दिनों से गैर मामूली तब्दीली को नोट कर रहा था, और आज इसके दिल ने इस तब्दीली को एक नाम दे दिया, मोहब्बत। वो जो सारी रात जाकर इस लड़की के बारे में सोचता था, वो मोहब्बत ही थी। वो जो इसे देख कर धड़कन की तरतीब बदल जाती थी, वो मोहब्बत ही थी। इसे मोहब्बत कैसे हो गई, और वो भी इस सादा लड़की से। वो सादा लड़की जो अपनी ज़िंदगी में कभी कार में नहीं बैठी, वो अपने सामने इन हज़ारों मेकअप ज़दा लड़कियों को मात दिए खड़ी थी। वो ना तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी और ना ही सबसे मुख्तलिफ, मगर इसमें कुछ तो था, कुछ ऐसा जो इसे सबसे मुफरिद बना रहा था। वो जो कभी आंख उठाकर किसी लड़की को नहीं देखता था, जिसे बहुत गुरूर था खुद पे कि कभी भी कोई भी लड़की इसे मोहब्बत की जाल में नहीं फंसा सकती, आज वो मामूली सी सादा लड़की इसके हर दावे हर गरूर को एक पल में ही तोड़ चुकी थी। वो अपने दिल के सामने हार चुका था, इस लड़की के सामने हार चुका था। मोहब्बत सिर्फ वक्त का ज़िया है, ये मोहब्बत सिर्फ फिल्मों कहानियों में अच्छी लगती है। एक बार इसने अपने एक दोस्त के सामने मोहब्बत के बारे में तबादला ख्याल किया था, और आज वही जुमला इस पर कहके लगा लगा के हंस रहा था। इसकी कही और बात, हर लफ्ज़ इस वक्त बिल्कुल खोखला हो चुका था। इसने आहिस्ता से दिल के दरवाजे पे दस्तखत दी। दिल कौन? वो रोहिल इब्राहिम। दिल काम? वो मोहब्बत। दिल हाँ, वो मैं मजाक नहीं कर रहा। दिल वापस लौट जा, वो मेरी तमन्ना पूरी करो। दिल ये नामुमकिन है। वो क्यों? सब आपके हाथ में है। दिल तुमने गुनाह किया है। वो मैंने क्या किया है? दिल मोहब्बत। वो और मोहब्बत गुनाह कब से हो गया? दिल सदियों से। वो माफ़ी नहीं मिल सकती? दिल कभी नहीं। वो मगर क्यों? दिल क्योंकि तुम लोग मेरे मुजरिम होते हो। वो सब आप करते हैं और बदनाम हम होते हैं। दिल सारा कसूर आंखों का है और इल्ज़ाम मुझ पे लगता है। वो मुझे यहाँ से बाहर जाना है। दिल यहाँ आते भी लोग मेरी मर्जी से हैं और जाते भी मेरी मर्जी से हैं। वो प्लीज़ मुझे यहाँ से रहाई दे दो। दिल तुम इस वक्त दिल के दरबार में खड़े हो और यहाँ मेरी मर्जी चलती है। वो मैं आपके फैसले मानने का पाबंद नहीं हूँ। दिल और हम तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं। तमाम गवाहों और सबूतों के बना पर हम दिल रोहिल इब्राहिम को दिल की दुनिया में उम्र कैद की सज़ा सुनाते हैं। हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई दी और इसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सब लाहासिल था। वह शायद दिल की दुनिया से अब कभी बाहर नहीं जा सकता था। इसने अपने आप को बेबस पाया। वो दिल का कैदी बन चुका था। इतना हिम्मत वाला, इतना होशियार, इतना तवाना आदमी जिंदगी में पहली बार अपने दिल से हार चुका था। वो जो जिंदगी में कभी नहीं हारा। वो इस वक्त इसने नजर उठाकर दिल की तरफ देखा। वो कहके लगा लगा के हंस रहा था, इस पे, इसकी बेबसी पे, इसकी मजबूरी पे। अगले दिन इसने इस लड़की को यूनिवर्सिटी के खूबसूरत सब्जे पे बैठे हुए कोई किताब पढ़ते देखा। इसके कदम इस लड़की की तरफ बढ़ने लगे ही इस लड़की ने किताब से नजर उठाकर इसकी तरफ देखा और महज गर्दन हिलाने पे इत्तेफाक किया। कैसी हैं या क्या हो रहा है? इसे ऐसे रस्मी जुमलों से हमेशा से ही शदीद चिढ़ थी। अब नजर आ रहा है कि सामने वाली क्या कर रही है तो ये क्या हो रहा है पूछने का कोई तुक ही नहीं बनता। वो भी इसके पास खूबसूरत सब्ज घास पर बैठ गया। अच्छा, आपका नंबर बताएं। कल से हॉस्टल ड्रॉप करने के बाद इसने खुद को खूब सरजद किया। कम से कम इसे इस लड़की का नंबर तो ले लेना चाहिए था। जी, मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैं नहीं मानता, ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी लड़की के पास मोबाइल ही ना हो? आप झूठ बोल रही हैं। इसने बेयकीनी से इस लड़की की तरफ देखा। मैं झूठ कभी नहीं बोलती, इसने सादगी से जवाब दिया और वो मजीद हैरान हुआ। तब इसे लगा वाकई वो लड़की झूठ नहीं बोल रही। वो लड़की से हर कदम पे हैरत में डाल रही थी। मैं आपको मोबाइल दूं? जी। इसके इस जी में इकरार ज्यादा था या इनकार, वो नहीं समझ सका। मगर अगले दिन वो इसके लिए मोबाइल लिए एक बार फिर से इसके सामने खड़ा था। बहुत ही ज्यादा बहस तकरार के बाद बहरहाल इसने वो मोबाइल रोहिल के हाथों से ले ही लिया। और ये सिर्फ एक मोबाइल नहीं था, ये इन दोनों के दरमियान राब्ता रखने का वो खूबसूरत जरिया था जो इन दोनों को एक दूसरे के मजीद करीब कर रहा था। इस लड़की की मोहब्बत इसे दिन ब दिन
اپنے سحر میں مبتلا کر رہی تھی اور وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر محبت کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ دن رات، کام، یونیورسٹی، پڑھائی، یہ سب اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ سارے کام اچانک غیر اہم ہو گئے۔ اگر اس کے لیے کوئی ضروری تھا، کوئی اہم تھی، تو صرف وہ اس کے آگے کبھی وہ کچھ سوچ ہی نہیں پاتا تھا، وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا، مگر ہزار کوشش کے باوجود بھی کبھی وہ اپنی محبت کا اظہار اس سے نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے محبت میں سب سے مشکل مرحلہ محبت کا اظہار کرنا لگ رہا تھا۔ فون پہ دونوں جہاں کی باتیں کرنے والا وہ لڑکا اس لڑکی سے صرف اپنے دل کی بات کہنے میں جھجک رہا تھا۔ ہر پل ہر بات کہنے والا روہیل ابراہیم صرف یہی ایک بات ہی نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ کیا اتنی نادان، اتنی نہ سمجھ تھی جو اس کے دل میں موجود محبت کا پیغام بھی نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اور وہ بہت خوبصورت صبح تھی، کم از کم اس کے سوچ کے مطابق، لیکن انسان کا اپنی سوچوں اور اپنی قسمت پر اختیار کب ہوتا ہے؟ یونیورسٹی کے وسیع و عریض احاطے میں ہر طرف خاموشی تھی، اتنی خاموشی کہ اسے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی جسے دیکھ کر کسی کا بھی دل دھڑکنا بھول جائے، اور یہی حال اس وقت اس کا تھا۔ دھڑکن اپنی عام رفتار سے کہیں زیادہ تیز دھڑک رہی تھی۔ اسے لگا اس کی دھڑکن حلق تک آ جائے گی۔ بہرحال آج اس نے اپنے دل کی بات اس لڑکی تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، لرزتے ہوئے اس نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ وہ لڑکی اس کی طرف متوجہ تھی اور اس کے اگلے جملے کی منتظر تھی۔ یہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ اسے لگا اس کے جسم سے سارا خون ایک پل میں ہی خشک ہو گیا۔ کیا وہ محبت کرنے والا اظہار کرتے وقت اسی خطرناک مرحلے سے گزرتا ہے؟ میں اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ وہ اب بھی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو حور۔ جلدی اس نے اپنا فکرہ مکمل کیا۔ ماحول میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ وہ لڑکی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے فضا میں گونجی اور وہ اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھ کر حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بدتمیز، بے شرم، سمجھتے کیا ہو تم لوگ اپنے آپ کو؟ کیا سمجھ کر آپ نے یہ بات کی مجھ سے؟ اس کے پاؤں کے نیچے سے جیسے زمین کھسک گئی۔ تم لوگ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیا ہم لڑکیاں اتنی بے وقوف ہوتی ہیں جو تم لوگوں کی پیار بھری باتوں سے تم لوگوں کی بنائی محبت کے جال میں پھنس جائیں گی؟ وہ ساکت کھڑا تھا، اچانک جیسے پورا آسمان اس کے سر پہ آ گرا ہو۔ میں تم جیسے آوارہ لڑکوں کو اچھے سے جانتی ہوں۔ جانے اس سے پہلے یہ محبت کا اظہار کتنی لڑکیوں سے کر چکے ہوگے۔ اب دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا، سمجھے؟ حور۔ اس کے منہ سے ادھورا لفظ نکلا۔ حور؟ سبحان نہیں، ارنسا علی۔ روہیل۔ اس نے اپنے جسم سے وہ لمبی سیاہ چادر اتاری اور وہ حیرت سے کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے تنگ جینز کے اوپر تنگ گلابی ٹی شرٹ پہنی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے، وہ کسی بھی اینگل سے دیہاتی نہیں لگتی تھی۔ اس نے اپنے جسم سے معصومیت اور سادگی کا وہ ڈھونگ ہٹا دیا جس نے اسے دیوانہ بنایا تھا۔ ایک پل میں ہی اس معصوم لڑکی نے ایک بھیانک روپ دھار لیا، ایسا روپ جسے دیکھ کر وہ خشک پتے کی مانند کانپ گیا، اور وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس لڑکی کو پہچان گیا۔ ارنسا علی۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ ہاں، میں، یاد ہے 1 سال پہلے جب میں نے اپنی محبت کا اظہار تم سے کیا تھا تو تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ آج جس جگہ پہ تم کھڑے ہو 1 سال قبل میں کھڑی تھی۔ آج جو درد تم محسوس کر رہے ہو وہ 1 سال قبل میں نے محسوس کیا ہے۔ اب سمجھ آیا مسٹر روہیل ابراہیم، محبت کیا ہوتی ہے اور محبت انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے۔ اس کے لہجے میں کتنی نفرت، کتنا غصہ تھا۔ وہ اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ جا رہی تھی اور وہ ساکت اور حیرت سے گنگ کھڑا اس لڑکی کو دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے سیاہ لمبے خوبصورت بال اس کی پشت پہ بڑی خوبصورتی سے لہرا رہے تھے۔ بے وفا اور دھوکے کی سب سے پہلی سیڑھی پر کھڑی یہ لڑکی وہ تھی جس سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ اس کا دماغ اسے کہیں پیچھے لے گیا، بہت پیچھے، 1 سال پیچھے۔ وہ کوئی کتاب لیے یونیورسٹی کی سیڑھیاں اتر رہا تھا جب اس نے اپنے پیچھے کسی لڑکی کی آواز سنی، ہی روہی۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا اور اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا، مگر وہ لڑکی اس کے سامنے آ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو سامنے سے، اس نے غصے سے کہا۔ میرا نام ارنسا علی ہے، میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ اس نے صاف گوئی سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ بدتمیز، بے شرم، سمجھتی کیا ہو تم لوگ اپنے آپ کو؟ کیا سمجھ کر آپ نے یہ بات کی مجھ سے؟
اس کا ایسی لڑکیوں سے تقریباً روز سامنا ہوتا تھا اور وہ نفرت کرتا تھا، ایسی لڑکیوں سے جو ادائیں دکھا دکھا کر مردوں کو اپنے جھانسے میں لے لیتی ہیں۔ تم لوگ سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ کیا ہم مرد اتنے بے وقوف ہوتے ہیں جو تم لوگوں کی پیار بھری باتوں سے تم لوگوں کی بنائی محبت کے جال میں پھنس جائیں گے؟ اس کے دل میں ایسی لڑکیوں کے بارے میں جتنی نفرت تھی، اس دن وہ سب واضح کر دینا چاہتا تھا۔ نہیں عرصہ علی، یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، سب سے بڑی غلط فہمی۔ میں تم جیسی آوارہ لڑکیوں کو اچھے سے جانتا ہوں، جانے اس سے پہلے یہ سب کتنے مردوں سے کہا ہوگا تم نے۔ اب دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آنا، سمجھی؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے آگے بڑھ گیا، بنا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ اس کی اپنی ہی آواز پوری یونیورسٹی میں گونج رہی تھی۔ اسے نہیں پتا وہ لڑکی اس دن کہاں چلی گئی تھی، مگر اس نے دوبارہ کبھی اسے یونیورسٹی میں نہیں دیکھا، اور نہ کوئی یہ ایسا غیر معمولی واقعہ تھا جسے وہ دماغ پر سوار کر لیتا۔ اس نے نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا، جس لڑکی سے وہ زندگی میں صرف ایک بار ملا وہ اس کی زندگی کا اتنا اہم حصہ بن جائے گا۔ وہ معمولی واقعہ، وہ عام انداز میں کہے جانے والے الفاظ اچانک اس کے لیے کتنے اہم اور کتنے تکلیف دہ ہو گئے۔ نفرت سے محبت کا سفر اور محبت سے نفرت تک کا سفر، دونوں ہی امتحان وہ ہوتے ہیں، دھوکہ، فراڈ، بے وفائی، مذاق، بدلہ، مکاری، فریب۔ یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ بے بسی سے اس نے اپنا سر تھام لیا۔ اس کا حال ایسا تھا جیسے اسے کسی نے زندہ قبر میں دفن کر دیا ہو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ لڑکی ہے۔ وہ اتنی پرانی بات بھول بھی چکا تھا، اور وہ لڑکی اتنی پرانی بات نہ صرف یاد رکھے ہوئے تھی بلکہ اس نے دوگنا کر کے اپنا قرض وصول بھی کر لیا تھا۔ اس پر پہلی بار انکشاف ہوا کہ وہ لڑکیوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتا، اور صرف وہ نہیں، دنیا کا کوئی بھی مرد کسی بھی لڑکی کے باطن میں نہیں جھانک سکتا۔ وہاں تو بہت لڑکے کھڑے ہیں، میں کیسے جاؤں؟ میرے پاس کرایہ نہیں تھا، میں جھوٹ کبھی نہیں بولتی۔ اس کی ساری تعلیم، ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ کسی وقت میں وہ خود کو بہت چہرہ شناس اور دانا تجربہ کار سمجھتا تھا، مگر یہ لڑکی اس کے ہر تجربے، ہر دعوے کو اپنے پیروں تلے روند کر سامنے کہہ کے لگا لگا کر اس پہ ہنس رہی تھی۔ کیا اب وہ زندگی میں کبھی کسی پہ بھروسہ کر سکے گا؟ کیا وہ محبت پر بھی بھروسہ کر سکے گا کبھی؟ یا پھر کبھی وہ یہ دعویٰ کر سکے گا کہ وہ بہت چہرہ شناس ہے؟ یا پھر روحیل ابراہیم کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ وہ کیسے مان لے کہ جس سے اس نے محبت کی تھی وہ نہیں، وہ کوئی اور تھی، اس سے بہت مختلف؟ کیسے یقین کرے کہ اس لڑکی کی کہی ہر بات، ہر ادا، ہر آنسو جھوٹ تھا؟ اس نے جو کیا ایک دکھاوا تھا، ایک سازش تھی۔ یقین، اعتماد، بھروسہ، یہ الفاظ اچانک اس کی زندگی سے غائب ہو گئے، اور ایسا منہ کے بل گرا کہ دوبارہ کبھی کھڑے ہونے کے قابل ہی نہ رہا۔ دنیا کا کوئی بھی انسان اس کے ساتھ یہ کرتا، مگر وہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ ایسا۔ بڑی شان اور تکبر سے کھڑی اس کے دل کی عمارت ایک پل میں ہی کسی نے بڑی بے دردی سے زمین بوس کر دی، اور وہ کھلے آسمان تلے بے بس، مجبور، لاچار کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کیسا قرض تھا تمہارا؟ اس قرض کے بدلے میں تم نے میری زندگی ہی چھین لی۔ اس وقت غصے میں اس نے نہیں سوچا، مگر آج وہ سوچ رہا تھا، واقعی وہ لڑکی اس سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس دن اسے بھی اتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا، اس لڑکی نے جو اس کے ساتھ کیا وہ کسی دھوکے یا بدلے کی غرض سے نہیں کیا، بلکہ اسے احساس دلانے کے لیے کیا۔ اسے معلوم تھا اب اسے کیا کرنا ہے، کیسے اس لڑکی کو اس کا کھویا ہوا مان اور اس کی محبت لٹانی ہے۔ وہ جانتا تھا محبت وہ جذبہ ہے جو کبھی نہیں مرتا۔ اس لڑکی کے دل میں آج بھی اس کے لیے محبت زندہ ہوگی، صرف اسے وہ محبت حاصل کرنا ہے۔ روحیل ابراہیم ایک بار پھر عرصہ علی سے ملنا چاہتا تھا۔ نہیں لوٹ سکتے اگر تم کبھی، تو لٹا دو مجھ کو محبت میری۔ وہ ساون کی راتیں، وہ چاہت، سمجھی؟ وہ خوابوں کے دن، وہ نیندیں میری۔ وہ ساون کے موسم کی لمبی سی راتیں، وہ چاہت کا موسم، وہ پیاری سی باتیں، میرا دل، میرا پیار، وہ سانسیں میری۔ لٹاؤ گی کیسے وہ قرضے، سمجھی؟ نہیں لوٹ سکتے اگر تم کبھی، تو لٹا دو مجھ کو محبت میری۔ دی اینڈ۔ پھر ملیں گے ایک نئے موڑ پر، نئے الفاظ کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔